ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد ختم کرنے کا طاقتور وظیفہ۔ نظر بد جو ہے یہ انسان کو بہت عروج سے زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ جادو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا نظر بد انسانوں کو نقصان دیتی ہے۔ نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر مخلوق کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، العین حق، نظر بد جو ہے یہ برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چند صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی اندر غسل کر کے نکلے تو انہوں نے اپنا سطر تو ڈھانپا ہوا تھا لیکن باقی ان کا سینہ نظر آ رہا تھا، تو ان کے جسم کی سفیدی کو دیکھ کر صحابی نے کہا کہ واہ واہ، کتنا اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جملہ کہا کتنا خوبصورت بنایا ہے تو وہ صحابی ایک دم گرے اور تڑپنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو موت کی آغوش میں دے دیا۔ یہ جملہ کہہ کے تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کا مستعمل وضو کا پانی یعنی وضو ان سے کروایا اور استعمال شدہ پانی کے ان پہ چھینٹے دیے تو وہ صحابی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی کو دیکھو یا کسی کی خوبی کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نظر بد سے بچا لیتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت کی بڑی تعداد نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اترے گی، یعنی صحت مند آدمی کو ایک دم نظر لگے گی، نظر لگتے ہی وہ قبروں میں اتر جائے گا، موت میں چلا جائے گا۔ جیسے آج ہارٹ اٹیک ایک دم ہو رہا ہے، ایک دم بندہ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے اسے، یا کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ نظر بد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نظر بد جو ہے اس کی وجہ سے میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں اترے گی۔ تو آج موبائل ہے اور جو لوگ موبائل میں سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اکثر ان میں مسائل کا شکار ہیں، ان کو ایک دم نظر لگتی ہے، ایک دم ان کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت، آفت آ جاتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ موت کی آغوش میں بندے کو لے جاتی ہے۔ یہ نظر بد ایسا طاقتور زہر ہے کہ یہ بندے کو موت کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور صحیح سالم بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، تعویذ لپٹا ہوا گھر سے نکل آئے تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس جادو کا اتنا نقصان نہیں ہے، ہر جادو اتنا اثر بھی نہیں کرتا، ہر جادو طاقتور ہوتا بھی نہیں ہے، ہر جادو میں اتنی پاور ہوتی بھی نہیں، لیکن نظر بد جو ہے وہ عام بندے کی بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ لوگ زیادہ نمود و نمائش بھی نہ کریں، اپنے مال کی حد سے زیادہ تشہیر کرنا ہر چیز کی، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو نظر بد کا شکار ویسے ہی کر دیتی ہیں، اور جتنی زیادہ تشہیر کی جائے گی، جتنا بتایا جائے گا، اتنا ہی لوگوں کی نظریں انسان کو کھا جاتی ہیں اور انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیے کہ پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کے اصل موجب ہیں، یعنی بنی اسرائیل جو یہود قوم ہے وہ سب سے زیادہ عزت ہی حضرت یعقوب کی کرتی ہے، چونکہ یعقوب ہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسرائیل آپ کا نام ہے اور بنو بیٹے کو کہتے ہیں،
اولاد کو، تو یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹے تھے۔ تو آپ کے سارے بیٹے اللہ نے بہت خوبصورت بنائے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ حسین تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے 11 بیٹوں کو مصر بھیجا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ۔ تو جب بیٹے آپ کے نکلے تو سورۃ یوسف میں ہے کہ آپ نے انہیں روکا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے تم داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے یوں داخل ہو، تاکہ تم چونکہ خوبصورت ہو اور نبی کی اولاد ہو تو تم 11 بھائیوں کو لائن میں جب ایک دروازے سے جاؤ گے تو دیکھنے والوں کی تمہیں نظر نہ کھا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک نبی نے کس طرح اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ تو یاد رکھیں، نظر بد ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا نسور شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ طور پہ ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، دعائیں ہمیں بتائی ہیں۔ لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور امام تابعین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نظر بد کا توڑ سب سے زیادہ میں نے سورت کے اس رکوع کے اندر پایا، سورۃ الاعراف کا 3 رکوع، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے۔ یا بنی آدم بار بار اس میں آتا ہے اور یہ پورا رکوع پڑھنا ہے۔ سورۃ اعراف کا 3 رکوع ہے۔ جو بندہ روزانہ ایک بار پڑھ کر اپنے پہ، بچوں پہ، گھر پہ چھڑک دے، دکان پہ چھڑک دے، دفتر پہ چھڑک دے، کاروبار کی کوئی جگہ ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس پہ بھی چھڑکے گا یا پیے گا، کسی کو پلائے گا، اس پہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ چھوٹا سا رکوع ہے، آپ یہ خود کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں سب کو پلا دیں۔ کھانا بنتا ہے، ایک بار دم کریں، اس میں پانی ڈال دیں، اور وہ جو کھانا کھائے گا اس پہ نظر بد کا حملہ نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کل بہت سے لوگ جو بستروں میں پڑے ہوئے ہیں نظر بد کی وجہ سے، اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں، ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں، دوائیاں وہ کھائی جا رہے ہیں۔ تو نظر بد جب ٹوٹتی ہے تو بعض اوقات بندہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات چلتا پھرتا صحیح بندہ جو ہے ایک دم گر جاتا ہے، اور ایک دم جو ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ اعراف کے اس رکوع کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ دکان ہے، ریسٹورنٹ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، فوراً پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، روزانہ ان جگہوں پر کر دیں، انشاءاللہ تعالی نفع بھی زیادہ ہوگا اور لوگوں کا آنا جانا بھی زیادہ ہوگا۔ بہت سے کام بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کو کھول دے گا۔